بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک پیشاب کرے اس کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، اور نہ ہی استنجا دائیں ہاتھ سے کرے، اور نہ ہی برتن کے اندر وہ سانس لے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ منہی عنہ یعنی جن امور سے شریعت میں منع کیا گیا ہے ان کا بیان چل رہا ہے۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگانا استنجا کرتے وقت، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتلائے ہیں۔ ایک دو ضابطے یہاں پر ہم ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو یقینی بات ہے کہ یہ ہر بندے کے لیے شرم کی بات ہوتی ہے کہ بیت الخلاء کی باتیں ہیں یا شرمگاہ کی باتیں ہیں، یہ ہم کرتے ہیں اور ہم اسے شرم محسوس کرتے ہیں۔ بیان کرنے والا بھی شرم محسوس کرتا ہے، سننے والا بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ الفاظ کا چناؤ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنے مہذب الفاظ استعمال کیے جائیں، لیکن یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرم و حیا والا کوئی نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم یہ بیان نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ یہاں تک کہ گھریلو ساری زندگی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے 2200 حدیثیں مروی ہیں ساری گھریلو زندگی پر۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں گھر میں بھی ایسی بات ہم نہیں کر سکتے بچوں کے سامنے، تو لیکن یہ کرنی چاہیے مہذب الفاظ میں، بچوں کو یہ ساری باتیں سمجھانی چاہیے۔ استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک یہودی نے اعتراض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے میں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بتا رہے تھے کہ جب استنجا کرنے جاؤ، کہیں جنگل میں ہو، پہاڑ میں ہو یا بیت الخلاء میں، کیسے بیٹھنا ہے۔ اب اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں۔ یہودی پاس سے گزرا جا رہا تھا، اس نے تنزیہ انداز میں کہا کہ یہ دیکھو یہ کیسا نبی ہے، یہ ان کو اپنے پیروکاروں کو یہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ اور پھر اگلا واقعہ تفسیر سے آگے حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ یہودی آگے گیا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ قضاء حاجت کی اسے ضرورت پڑی کہ میں وہ طریقہ تو اپنا کے دیکھوں۔ اس کا دشمن اس کی طاق میں تھا، کسی کے ساتھ اس کی دشمنی تھی، تو وہ اسی طریقے سے بیٹھا کہ ایک ہاتھ جو ہے اس نے یہاں، دایاں ہاتھ یہاں اپنے دائیں رخسار پہ رکھا، دونوں پاؤں کے اوپر بیٹھتے ہیں نا ایسے، دونوں پاؤں کے اوپر بیٹھ کے گھٹنے کھڑے ہوئے تھے، اور ایک ہاتھ یوں پیٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ جب وہ استنجا خانے میں اپنا استنجا کرنے کے لیے بیٹھا تو اس کے دشمن نے پیچھے سے رسا پھینکا اس کو باندھنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، تو چونکہ اس کا ہاتھ یہاں پر تھا، اس نے ہاتھ کے ذریعے وہ رسا اتار دیا اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اپنی جان اس نے بچا لی۔ دشمن کے ہاتھ میں تلوار تھی، نیزہ تھا، تیر اس نے پیچھے سے برسائے۔ تو یہ واقعہ ملتا ہے کتابوں میں۔ تو پھر اس نے وہ اسی واقعے کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے یہودی، کہ دیکھو کہ ان کے نبی کے ایک طریقے کے اندر کتنی برکت ہے، میری جان بخشی ہوگی، میری جان بچ گئی۔ تو اب یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ پسندیدہ کاموں میں ہم نے دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے، ناپسندیدہ کاموں میں بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ لیکن اس کا یقین اتنا ہو، اس کے اوپر عمل اتنا ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ سنت جو ہے نا وہ عین فطرت ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ سنت جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اور نیچر ایک ہی چیز ہے، فطرت ایک ہی چیز ہے۔ گویا کہ فطرت کے دو نام ہیں، ایک اللہ کی قدرت کے دو نام ہیں، ایک فطرت اور ایک سنت، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ سنت جو ہم کر رہے ہیں وہ عین فطرت ہے، اللہ نے اپنے نبی کو وہ عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہر پسندیدہ کام دائیں ہاتھ سے، ہر ناپسندیدہ کام بائیں ہاتھ سے۔ بیت الخلاء میں گئے ہیں، ابھی وضو کر رہے ہوتے ہیں، ناک کو 3 مرتبہ پانی لگایا، پانی تو دائیں ہاتھ سے لگانا ہے، اب ناک کو صاف کرنا ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ یہ بھی ہمیں وضو کے اندر آداب سمجھائے گئے ہیں۔ اور دوسرا ادب اس حدیث پاک میں یہ بتلایا گیا، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے اندر سانس نہیں لیتے تھے۔ پانی پینے کی سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت یہ ہے کہ 3 سانسوں کے اندر پانی پیا جائے۔ سائنس نے بھی اس کو پروف کیا ہے کہ اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ اور پھر 3 سانسوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پانی پیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ اپنے منہ مبارک کو برتن سے ہٹا کر سانس لیتے تھے۔ یہ نہیں پی رہے ہیں وہیں رک کر سانس لیے، بیچ میں وہیں پینا شروع کر دیا، پھر پی رہے وہیں سانس لیا۔
ہم آج کل سٹرا سے جو ہے نا وہ جوس پیتے ہیں، سٹرا منہ میں ہی ہوتا ہے، اس کو نکالتے نہیں ہیں، جوس پی رہے ہیں تو منہ کے اندر ہی وہ پینا چھوڑ دیتے ہیں، سانس لے رہے ہوتے ہیں، پھر پینا شروع کر دیتے ہیں، ویسے سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، میں نے بتایا وہ نیچر ہے، عین فطرت ہے، اس کے اندر صحت بھی ہے، کامیابی بھی ہے، بدن کی صحت بھی ہے، روح کی صحت بھی ہے، اور جو ہے یہ فطرت کے عین مطابق ہے اس کے اندر جو ہے۔ پھر سب سے ہم نے صحت کو، ان چیزوں کو بعد میں دیکھنا ہے، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ آقا کی سنت ہے، اس کے اوپر ثواب ملے گا، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔